یہ بات ہے قرآن کی، یہ کہانی ہے اس رات کی جب مکہ شہر پر دہشت کا سناٹا تھا۔ مکہ والو اپنی جان بچاؤ، ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مکہ کی پوری بستی میں خاموشی چھائی تھی، گلیاں ویران تھی اور گھر خالی تھے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا چکے تھے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اور سبھی اسی فکر میں تھے کہ اس خطرے کا سامنا کیسے کیا جائے، کعبہ کو اور اپنی بستی کو کیسے بچائیں، کیونکہ مکہ کی طرف موت کا لشکر بڑھ رہا تھا۔ لیکن رات ڈھل جانے کے بعد صبح جیسے ہی سورج کی کرنوں نے مکہ کی سرزمین کو چھوا تو لوگوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا جو دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ کہانی ہے غرور کے ٹوٹ جانے کی، یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی، یہ کہانی ہے سورہ الفیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے یمن سے۔ وہاں کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور ہیرے جواہرات سے بھری عمارت بنائی اور اعلان کیا کہ سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئے۔ میرا یہ حکم ہے کہ آج سے سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئے۔ لیکن لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی محبت کو نکالنا ناممکن تھا۔ جب ابرہہ نے یہ دیکھا کہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی ہے تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، میں اس کعبہ کو ہی مٹا دوں گا۔ اور پھر وہ دن آیا۔ ابرہہ اپنی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ ہاتھیوں پر سوار فوج جس کا مقابلہ کرنا مکہ کے نہتے لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ کے پہاڑوں میں جا چھپے۔ بھائی، اب تو اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب لوگ اسی فکر میں تھے کہ کعبہ کو کیسے بچائیں، لیکن مکہ کے سردار اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا عبد المطلب نے کہا، کعبہ کی حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ اسی پریشانی میں مکہ والوں نے وہ رات گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ چکا۔ آگے بڑھو، وہ رہا کعبہ، اور اس نے حملے کا حکم دی، جلدی چلو، حملہ کرو۔ لیکن اس کا سب سے طاقتور ہاتھی جس کا نام محمود تھا آگے بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے اس ہاتھی کو بہت مارا اور پیٹا، لیکن اس نے کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ اور پھر آسمان میں کچھ دکھا، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہزاروں لاکھوں پرندوں کے جھنڈ، جھنڈ در جھنڈ۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، یہ اللہ کا آسمانی لشکر تھا جو اللہ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ ہر پرندوں کے دونوں پنجوں میں اور چونچ میں ایک کنکر تھا۔ پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر پتھروں کی برسات شروع کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے آگ کے گولے برس رہے ہیں۔ ابرہہ کی فوج اس غضب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگی، لیکن پرندوں کے پھینکے ہوئے پتھر ان کے جسموں کو چیرتے ہوئے نکل رہے تھے، اور پل بھر میں ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ابرہہ کی طاقتور فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ الفیل میں محفوظ کر دیا۔ سبسکرائب ناؤ۔